بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تھوڑی سی آواز بڑھا دیجیے گا۔ داستان محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آغاز کیا ہے ابھی ہم نے داستان ابراہیم علیہ السلام سے شروع کرتے کرتے، اور کل بات ایک خاص موقع تک پہنچی تھی، لیکن ہم نے کل جس بات کا ابھی تذکرہ نہیں کیا تو یہ ریکیپ نہیں ہے بلکہ آپ اشعار کی صورت میں بس ہم کوئکلی عرض کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں کہ بھائی یہ کوئی چھوٹا موٹا واقعہ تو نہیں ہے نا، آمد سرکار کا واقعہ ہے۔ اس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام، اس سے زیادہ خوشی کا لمحہ کیا ہوگا؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے۔ تو جب سرکار دو عالم آئے ہیں تب جہان کا کیا عالم تھا اور کیا ہو گیا، ذرا وہ اشعار کی صورت میں سنیے اور پھر ہم داستان کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اشعار کا سہارا لے کر داستان پیش کرتا ہوں۔ کہا ربیع الاول امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا، امیدوں کی دنیا، صرف سرکار نہیں آئے، امیدوں کی دنیا آئی۔ ربیع النور امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا، دعاؤں کی قبولیت کو ہاتھوں ہاتھ لے آیا۔ خدا نے ناخدائی کی خود انسانی سفینے کی، کہ رحمت بن کے چھائی 12ویں شب اس مہینے کی۔ ازل کے روز جس کی دھوم تھی وہ 12ویں شب تھی۔ سرکار دو عالم کے آنے کا اعلان خبر ہر جگہ پر بہت پہلے سے تھا، گویا ازل کے روز جس کی دھوم تھی وہ 12ویں شب تھی۔ ارادے ہی میں جو مرقوم تھی، رقم کی ہوئی تھی، وہ 12ویں شب تھی۔ اور جب دن آ گیا 12ویں کا کیا ہوا؟ جہاں میں جشن صبح عید کا سامان ہوتا تھا، ادھر شیطان تنہا اپنی ناکامی پہ روتا تھا۔ نظر آئیں جو محکم فطرت کامل کی بنیادیں، دھڑک کر زلزلے سے ہل گئیں باطل کی بنیادیں۔ سرے فاراں پہ لہرانے لگا جب نور کا جھنڈا، ہوا ایک آہ بھر کر فارس کا آتش کدا ٹھنڈا۔ بجائی بڑھ کے اسرافیل نے پرکیف شہنائی، بجائی بڑھ کے اسرافیل نے پرکیف شہنائی۔ ہوئی فوجیں ملائک جمع، فوجیں ملائک آ رہی ہے، فرشتے آ رہے ہیں، ملائک آ رہے ہیں۔ اسرافیل نے ایک شہنائی بجائی ہے کیونکہ کوئی بڑا ہونے والا ہے، تو اسرافیل کی شہنائی ہے اور ملائکہ کی گویا فوج در فوج آ رہی ہے۔ بجائی بڑھ کے اسرافیل نے پرکیف شہنائی۔ ہوئی فوجیں ملائک جمع، زیر میں چرخ مین آئی۔ ندا آئی، آواز آئی، ندا آئی، دریچے کھول دو ایوانے قدرت کے، کیوں نظارے خود کرے گی آج قدرت شان قدرت کے۔ یکا یک ہو گئی ساری فضا تمثیل آئینہ، نظر آیا معلق عرش تک ایک نور کا زینہ۔ خدا کی شان رحمت کے فرشتے صف بصف اترے، پرے باندھے ہوئے سب دین و دنیا کے شرف اترے۔ ہوا عرش معلی سے نزول رحمت باری، تو استقبال کو اٹھی حرم کی 4 دیواری۔ صدا ہاتف نے دی اے ساکنان خطہ ہستی، ہوئی جاتی ہے پھر آباد یہ اجڑی ہوئی بستی۔ مبارکباد ہے ان کے لیے جو ظلم سہتے ہیں، کہیں جن کو اما ملتی نہیں برباد رہتے ہیں۔ مبارکباد بیواؤں کو، حسرت زاں نگاہوں کو، اثر بخشا گیا نالوں کو، فریادوں کو، آہوں کو، ضعیفوں بے کسوں آفت نصیبوں کو مبارک ہو۔ یتیموں کو، غلاموں کو، غریبوں کو مبارک ہو۔ مبارک ٹھوکریں کھا کھا کے پہ ہم گرنے والوں کو، مبارک دشت غربت میں بھٹکتے پھرنے والوں کو۔ خبر جا کر سنا دو شش جہد کے زیر دستوں کو، زبردستی کی جرأت اب نہ ہوگی خود پرستوں کو۔ معین وقت آیا زور باطل گھٹ گیا آخر، اندھیرا مٹ گیا ظلمت کا بادل چھٹ گیا آخر۔ مبارک ہو کہ ختم المرسلین تشریف لے آئے، جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے۔ بسط انداز یکتائی، بغایت شان زیبائی، امی بن کر امانت آمنہ کی گود میں آئی۔ ندا ہاتف کی گونج اٹھی زمینوں آسمانوں میں، خاموشی دب گئی اللہ اکبر کی اذانوں میں۔ حریم قدس سے میٹھے ترانوں کی صدا گونجی، مبارکباد بن کے شادیانوں کی صدا گونجی۔ بہر سو نغمہ صلی علی گونجا فضاؤں میں، خوشی نے زندگی کی روح دوڑاتی ہواؤں میں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو گئی،
اس انداز میں آمد ہوئی. ایک تلاطم برپا تھا, ہر طرف خوشی کی لہر تھی, سب خوشیاں منا رہے تھے. اب ہم کل داستان ہم نے یہاں پر رکی کہ سرکار دو عالم کا ظہور ہوا, اس دنیا میں آئے. عرب کا قاعدہ تھا کہ بظاہر کے وہ اپنے بچوں کو, نوزائیدہ بچوں کو دور دراز علاقوں میں بھیجتے تھے ٹریننگ کے لیے, فصاحت و بلاغت کے لیے, ہر اعتبار سے. تو جب سرکار کی ولادت ہوئی ہے ان دنوں میں بھی مکے میں ایک گروپ آیا ہوا تھا ایسی خواتین کا, دایا عورتوں کا, جن کا ذریعہ معاشی تھا کہ وہ بچے لے کر جاتی تھی. انہی گروپ میں ایک خاتون کا نام تھا جناب حلیمہ. گروپ کی ہر خاتون کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا تھا, جناب حلیمہ کو کوئی بچہ ابھی نہیں ملا تھا. بظاہر ذرا سی ڈس اپوائنٹڈ تھی, اور ایسے میں ان کا انٹریکشن, ان کی ملاقات ہو گئی جناب عبد المطلب سے. انہوں نے کہا کہ کیا آپ اس بچے کی کفالت کریں گی؟ جناب حلیمہ نے اس وقت یہ سوچا کہ ابھی تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, سو بیٹر دین نتھنگ. اس وقت ایسا لگ رہا ہے ان کو, ابھی ان کو اندازہ نہیں ہے کہ ہونے کیا جا رہا ہے. انہوں نے بچے کو گود لے لیا, اور اس کے بعد اب یہ قافلہ واپس جا رہا ہے. اس زمانے میں جو بھی رواج تھا اس کے مطابق اب یہ قافلہ خواتین کا واپس جا رہا ہے. جناب حلیمہ سرکار دو عالم کو لیے ہوئے جا رہی, ابھی اندازہ نہیں ہے کہ کون ہے ان کی گود میں, ابھی پتہ ہی نہیں ہے. ابھی پتہ لگنا شروع ہوگا, اور کس طرح پتہ لگنا شروع ہوگا وہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں. جناب حلیمہ کی جو اونٹنی تھی نا, وہ باقی تمام قافلے والوں کی اونٹنیوں سے بہت لاغر تھی, کمزور تھی, سست روی کی وجہ سے ہمیشہ قافلے سے پیچھے رہ جاتی تھی. لیکن عجب معاملہ ہوا, جب قافلہ آ رہا تھا, جناب حلیمہ کی اونٹنی کا یہ عالم تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. اب جو اس بچے کے ہمراہ جناب حلیمہ اونٹنی پر سوار ہوئی, عجب معاملہ ہے. کیا ہوا؟ وہی کمزور اونٹنی, وہی لاغر اونٹنی, نہ صرف یہ کہ توانا ہو گئی ہے, ارے سالار قافلہ بن گئی ہے وہ اونٹنی, سب سے آگے. وہ قافلے والے حیران ہیں, یہ کیا ہو گیا؟ عجب قافلہ ہے, عجب قافلہ ہے. یعنی میں اگر اپنے الفاظ میں کہوں, یہ سرکار دو عالم, یہ دنیا کا پہلا قافلہ ہے جس میں سرکار دو عالم شامل ہے. ابھی جو ولادت ہوئی ہے نا, پہلا باقاعدہ قافلہ ہے. تو اس قافلے کی اب شان دیکھیے, اب کیا ہو گئی, کیا سے کیا ہو گئی. سارا قافلہ حیران ہے, ارے اس اونٹنی کو کیا ہو گیا, ارے حلیمہ کی اونٹنی کو کیا ہو گیا. جناب حلیمہ حیران بھی ہیں, خوشگوار حیرت ہے, شادمان بھی ہیں, ان کے شوہر حیران بھی ہیں, شادمان بھی ہیں. لیکن ابھی تو آپ یہ بس سرکار کا قصیدہ بھی سن رہے ہیں, آمد سرکار کی داستان بھی سن رہے ہیں, بس یہ سب کچھ رمضان میں سرکار دو عالم کا ذکر بھی ہو رہا ہے, ممکنہ شب قدر میں جن پر قرآن نازل ہوا ان کا ذکر بھی ہو رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے ایک ساتھ. ابھی حیرانیوں کا, شادمانیوں کا دور ختم نہیں ہوا ہے, شروع ہوا ہے. کیوں؟ ابھی تو دائی حلیمہ اور ان کے شوہر کے ساتھ وہ کچھ ہونا ہے جو انبلیویبل ہے سب کے لیے. اب جو یہ قافلہ چلنا شروع ہوا ہے, تو قافلے والیاں جو دائی حلیمہ کو پہلے تانے دیا کرتی تھی, اب رہ رہ کر ان کو آہستہ چلنے کا کہہ رہی ہیں, آہستہ, ہماری اونٹیاں پیچھے رہ جائیں گی, آہستہ. قافلہ چل پڑا. مکے کے باہر پہلی منزل پر قافلے نے سٹاپ اوور لیا, پڑاؤ کیا. جب پڑاؤ کیا تو قافلے والوں نے, فلائٹ تو نہیں تھی نا, کوئی 25 منٹ پہنچ جائے گی, گرمی, عرب, صحرا, اونٹ. قافلے والوں نے اپنے کھانے پینے کا نظام شروع کیا. ان کی بنیادی خوراک ہی سادہ روٹی تھی, اونٹنی کا دودھ تھا. لیکن دائی حلیمہ کی اونٹنی, میں نے عرض کیا, بہت کمزور تھی, لاغر تھی, تو وہ اس طرح دودھ بھی نہیں دیتی تھی چونکہ کمزور اونٹنی تھی. اب جو قافلہ رکا ہے, اب پھر سب حیران ہے. کیوں؟ اب اس اونٹنی نے اتنا دودھ دیا ہے کہ جس سے نہ صرف وہ خود سیراب ہوئے ہیں بلکہ دودھ بچا بھی لیا گیا ہے. ارے دودھ قبیلے والوں میں تقسیم کیا گیا ہے. اب یہ سب کو اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ معاملہ کچھ اور ہے, یہ کچھ اور ہو گیا ہے, یہ کچھ الگ معاملہ ہو گیا ہے. اب وہی قبیلے کی عورتیں, وہی قافلے کی کولیگز جو کہ تانے دیا کرتی تھی آتے وقت, اب واپسی کا سفر میں پڑا ہوا ہے, عجب عالم ہے, ایک ایک آ رہی ہیں دائی حلیمہ کے مبارکباد دے رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا, یہ اس کچھ ہے معاملہ, یہ اس بچے کی وجہ سے ہو رہا ہے. میں داستان تیزی سے آگے بڑھا رہا ہوں. چلتے چلتے یہ قافلہ بنو سعد کی بستیوں میں جا پہنچا. جناب دائی حلیمہ کا گھر پتھروں کا بنا ہوا گھر تھا, وہ پرانے زمانے کے عرب کا ایک علاقہ, ایک خیالی تصویر ہے, ہاں, پرانے زمانے کا عرب کا ایک علاقہ ہے, چھوٹے چھوٹے گھر ہیں, چھوٹے چھوٹے مکانات ہیں, کئی جانور پھر رہے ہیں, اس طرح کا ماحول ہے. اور انہی میں ایک نسبتاً میں کہوں بلو ایوریج جو گھر تھا جناب حلیمہ کا, پتھروں کا بنا ہوا چھوٹا سا گھر تھا, جہاں دائی حلیمہ اپنے شوہر اور اپنے بچوں کے ساتھ بڑے غربت کے عالم میں رہتی تھی.
میں نے تھی کا لفظ استعمال کیا، سوچ سمجھ کر استعمال کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ غربت کے دن گزار لیے دائی حلیمہ نے، بس ختم، گزار لیے۔ چھوٹے سے مکان میں گزارا کر رہی تھی تو رہ تو ابھی بھی اسی مکان میں رہی ہیں، کوئی شفٹ تھوڑی ہو گئی ہیں، نہیں، فرق ہے نا۔ اب اس گھر میں دائی حلیمہ کے ساتھ رسول اللہ آ گئے بھائی، وجہ تخلیق کائنات آ گئے۔ اب یہ گھر کہاں چھوٹا ہے، اب یہ مٹی کا بنا ہوا بظاہر چھوٹا گھر دنیا کے سب سے بڑے محل سے بڑا ہے۔ اب اس گھر میں سرکار آ گئے بھائی، اب یہ کائنات وہ کائنات نہیں ہے، ابھی دنیا وہ دنیا نہیں ہے، تو یہ گھر وہ گھر کیسے ہو سکتا ہے؟ اب میں کن الفاظ سے کہوں، میں کس زبان سے کہوں اب کہ دائی حلیمہ غربت کی زندگی گزار رہی ہے، میں کیسے کہوں بھائی؟ اب تو میں یہ کہوں گا دنیا کا سب سے بڑا امیر کبیر انسان اس وقت دائی حلیمہ کو رشک کی نگاہوں سے دیکھے۔ اب ان سے امیر کون ہے؟ اب ان سے امیر کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدم اس گھر میں پڑ گئے۔ کیا شان ہے اس گھر کی بھائی، جن کی اونٹنی ایک جگہ پر رک جائے اور جس گھر میں ٹھہر جائیں، یہاں مطلب ابھی آپ دیکھیے تو صحیح، کیا عالم تو دیکھیے، کیا اللہ جانے کیا منظر ہوگا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدم اس گھر میں پڑ گئے ہیں۔ برکتوں کا نزول شروع ہو گیا ہے، اور برکتوں کے نزول کا یہ عالم ہے کہ یہ برکتیں صرف دائی حلیمہ کے گھر تک محدود نہیں ہے بھئی، پورے قبیلے میں خوشحالی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ سب نے جان لیا ہے کہ یہ جو برکتیں ہیں وہ اس معصوم کے دم سے، اب یہ الگ معاملہ ہے، ابھی ماجرا ہی الگ ہو گیا ہے۔ سب جان گئے کہ یہ برکتیں اس معصوم کے دم سے ہیں۔ اب کیا ہے؟ اب رسول اللہ آگے بڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی دن اس بہترین ماحول میں گزارے ہیں۔ زیادہ تر پروفیشن کیا ہوتا تھا لوگوں کا؟ چرواہوں کا قبیلہ تھا، قبیلے کے لوگ بھیڑ بکریاں چراتے تھے۔ تو اب سرکار دو عالم میرے آقا احمد مجتبیٰ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرا ہمارے ماں باپ قربان رسول اللہ پر، اپنی اوائل عمر میں سرکار دو عالم نے یہیں پر بھیڑ بکریاں چرائی ہیں۔ اللہ جانے کیا منظر ہوگا۔ اسی طرح عرب میں قبیلہ بنو سعد کی زبان سب سے فصیح تصور کی جاتی تھی، ان کی زبان میں وہ عنصر بھی نظر آتا ہے۔ میں تو کہوں گا بظاہر، باقی ظاہر ہے۔ اب یہ میں داستان تیزی سے آگے، اللہ تعالیٰ نے جتنا چاہا ہے سرکار دو عالم نے ان آزاد فضاؤں میں اتنی زندگی بسر کی ہے، بہترین صحت، بہترین زبان دانی کے ساتھ یہ سارا معاملہ ہوا ہے۔ اب یہ فیز اوور ہو گیا، داستان اگلے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔ دس فیز از اوور۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی والدہ جناب آمنہ کے پاس پہنچا دیا گیا ہے، ٹھیک، ایک فیز اوور ہو گیا۔ اب رسول اللہ واپس اپنی والدہ گرامی کے پاس آ گئے۔ آپ جانتے ہیں والد محترم کا انتقال ہو چکا ہے، محمد بن عبداللہ نام ہے، والد کا نام جناب عبداللہ، انتقال ہو چکا ہے۔ ایک سفر ختم ہو گیا ہے، ایک سفر شروع ہو رہا ہے۔ وہ سفر دائی حلیمہ کے ساتھ تھا، یہ سفر جناب آمنہ کے ساتھ ہے۔ وہ سفر حیران کن تھا، حیرانیوں سے بھرا ہوا تو یہ سفر بھی ہے۔ عجیب سفر ہے یہ، بہت ہی عجیب سفر ہے یہ، کہ جس کو سن کر انسان کئی مرتبہ الگ کیفیات سے گزرے۔ سرکار دو عالم ہے، کم عمری ہے، والدہ گرامی ہے، جناب آمنہ ہے، سفر کا آغاز ہو گیا۔ یہ کیوں اتنا عجیب سفر ہے؟ یہ کیوں اتنا مختلف سفر ہے؟ یہ کیوں ہر سفر سے الگ سفر ہے؟ داستان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل یہیں سے شروع کریں گے۔